بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھے تھے بیالوجیکل میتھڈ۔ بیالوجیکل میتھڈ میں وہ میتھڈ جو کوئی بھی پرابلمز آ جائے دنیا میں اس کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بیالوجیکل میتھڈ۔ یعنی کہ لائف کے اندر کوئی بھی پرابلم آ گئی، اس میں ہم نے پرابلم کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلا میتھڈ استعمال کیا آبزرویشن۔ ہم نے کہا جو آبزرویشن 5 سینسز کی بیس پہ ہوئی تھی، اور 5 سینسز کی بیس پہ ہم نے آبزرویشن کو 2 قسم میں ڈیوائڈ کیا تھا، ایک کوالیٹیٹیو ایک کوانٹیٹیو۔ یعنی کہ کوالیٹیٹیو وہ ہوتی ہے جس میں ہم کوالٹی کو ظاہر کرتے ہیں، اور کوانٹیٹیو وہ ہوتی ہے جو اس کو ہم کوانٹٹی میں ظاہر کرتے ہیں۔ اور آج ہم دوسرا میتھڈ پڑھتے ہیں، وہ ہے ہائپوتھیسز۔ کہتا ہے جی جب آبزرویشن کو ہم ایکسپلینیشن کی فارم میں لکھ دیتے ہیں، ٹینٹیو ایکسپلینیشن آف دا آبزرویشن از کالڈ ہائپوتھیسز۔ یعنی کہ ہم بہت بڑا مضمون بنا کے لکھ دیں آبزرویشن کا، کہ جیسے ہم نے کہا جی مچھلیاں مر گئیں، میں نے دیکھا کہ مچھلیاں مر گئیں، اب دیکھنا جو ہے آبزرویشن ہے، اب اس کو اور زیادہ ایکسپلین کر دینا وہ ہائپوتھیسز کہلائے گا۔ کہتا ہے جی ہائپوتھیسز 2 میتھڈ سے کیا جاتا ہے، یا ڈیٹیکٹیو ریزننگ یا انڈیٹیکٹیو ریزننگ۔ ڈیٹیکٹیو ریزننگ کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹیکٹیو ریزننگ جو ہوتا ہے وہ موو فرام جنرل ٹو اسپیسیفک، کہ عام سے خاص کی طرف چلتا ہے، کہ جیسے ہم اسم نکرہ اور اسم معرفہ پڑھتے ہیں نا، عام کیا ہے؟ کوئی بھی نام، یعنی کہ عام ہے وہ، جیسے ہم لڑکا کہہ دیتے ہیں، اسی طرح پرندہ عام ہے، اگر ہم اسپیرو کہہ دیں گے تو وہ خاص ہو جائے گا، یعنی کہ جنرل سے اسپیسیفک کی طرف موو کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں، اس کو اسٹیٹمنٹ کی فارم میں لکھنے کے لیے ایف اینڈ دین کے ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ اب کہ جیسے اس کی ایگزامپل ہے ایف وی ایکسیپٹ دیٹ آل برڈز ہیو ونگ۔ اب دیکھو عام بات کر رہا ہے کہ تمام پرندوں کے پر ہوتے ہیں، اگر ہم جان لیں اینڈ اسٹیٹمنٹ ٹو دیٹ اینڈ دیٹ اسپیرو آر برڈز۔ اب کہتا ہے جی خاص کی طرف جانے لگا ہے جی، یعنی کہ چڑیا ایک پرندہ ہے، دین اسپیرو ہیو ونگس، چڑیا کے بھی پر ہوں گے۔ یعنی کہ پہلے عام بات کی اس نے کہ برڈز کی بات کر رہا ہے، اور اس کے بعد خاص بات کر رہا ہے اسپیرو کی۔ 2 چیزیں اس میں موو کرتی ہیں جی، جنرل سے اسپیسیفک کی طرف، اور ایف اینڈ دین ایف وی نو دیٹ۔ اگر ہم جانتے ہیں آل برڈز ہیو ونگس، تمام پرندوں کے پر ہوتے ہیں، اینڈ دا اسپیرو آر برڈز، چڑیا بھی ایک پرندہ ہے، دین اسپیرو ہیو ونگس، اسپیرو کے بھی پر ہوں گے، یعنی کہ جنرل سے اسپیسیفک کی طرف۔ اسی طرح انڈکٹیو ریزننگ جو ہوتا ہے وہ اسپیسیفک ٹو جنرل، یعنی کہ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ مطلب کہنے کا پہلے خاص ہم پرندوں کے نام لیں گے، پھر ہم عام یعنی کہ برڈز کی طرف آئیں گے۔ یعنی کہ مطلب پہلے ہم چڑیا طوطا مینا کا نام لیں گے، پھر ہم جو ہے اکیلے پرندے لکھ دیں گے۔ اب کہتا ہے یہ بھی ایف اینڈ دین کے اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ایف وی نو دیٹ اسپیرو ہیو ونگس، اسپیرو کی پہلے بات کر دی خاص کی، اینڈ آر برڈز کے تمام پرندے اور اسپیرو جو ہیں وہ ونگز رکھتی ہے، اینڈ وی نو دیٹ ایگل پیرٹ اینڈ کرو آر آلسو برڈ۔ ہمیں پتہ ہے کہ طوطا ہو گیا، ایگل ہوگی، اور ہاک ہو گئی، کووا ہو گیا، یہ پرندے ہیں۔ دین کنکلوڈ دے آل برڈز ہیو ونگز، یعنی کہ پہلے بتا دیا اس نے کہ ان کے پرندے ہوتے ہیں، ان کی نشاندہی ان کے پر ہوتے ہیں، تو ان کی نشاندہی کیا کر دی کہ وہ پرندے ہیں، کہ پہلے اسپیسیفک بات کر دی خاص اسم معرفہ کی، پھر جنرل سی بات کر دی کہ آل برڈز کہہ دیا اس نے۔ مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ مچھلیاں مر گئیں، اس کا مطلب جو دریا میں یا پانی تالاب میں باقی ابھی مخلوق ہوگی وہ بھی مر جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کو بہت بڑی ایکسپلینیشن کر دینی ہے آبزرویشن کی، نیگیٹیو کے پہلو میں بھی اور پازیٹیو میں بھی، الٹ کر کے بھی سیدھا کر کے بھی، وہ کہلائے گا ہائپوتھیسز۔ ہائپوتھیسز کے کچھ ادر وے بھی ہیں جس کے ذریعے ہائپوتھیسز کو لکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ایکسپلینیشن دے کے، اس کے بعد امیجینیشن کے خیال کر کے، کوئی بھی دماغ میں سوچ کے لکھنا اس کے بارے میں، وہ بھی ایک ہائپوتھیسز کی ایک فارم ہے۔ ایستھیٹک پریفرنس کے اپنی پسند یا ناپسند کو بھی ذہن میں رکھ کے لکھنا، کہ مطلب یعنی کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند نہیں، وہ بھی ایک ہائپوتھیسز ہوتا ہے۔ ریلیجیس آئیڈیاز، مذہب کو بھی درمیان میں شامل کر دینا۔ اور اس کے بعد کمپیریزن انالوجی ادرز پروسیس، دوسرے پروسیس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر کے بھی لکھنا، یہ بھی ایک یعنی کہ دوسرا اس نے ایک چیز ایجاد کر دی، اس کو دیکھ کے تم اس کے الٹ کوئی چیز ایجاد کر دیتے ہو، جیسے وائرس آ گیا اس کا الٹ اینٹی وائرس آ جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ کسی کو دیکھ کے ایجاد ہوا ہے۔ ڈسکوری آف ون تھنگ ود لک آفٹر دا ادر تھنگ،
کہ دوسری چیز کو دیکھ کے نئی چیز بنا دینا۔ مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ ہائپوتھسز ہم اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، ہائپوتھسز میں اپنی پسند کا بھی لکھ سکتے ہیں، مذہب سے بھی لے سکتے ہیں، یا پھر کسی اور پروسیس سے کمپیئر کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر دوسروں کا آئیڈیا چوری کر کے بھی ہم لے سکتے ہیں۔ لیکن ہائپوتھسز مینلی جو ہوتا ہے وہ ایکسپلینیشن ہوتی ہے، کس کی؟ آبزرویشن کی۔ دو طرح کی ہوتی ہے جی ایکسپلینیشن، یا ڈیڈکٹیو یا انڈکٹیو۔ ڈیڈکٹیو موو جنرل ٹو اسپیسیفک، عام سے خاص، کہ آل برڈز ہیونگ، دین sparrows are birds، یا sparrow is a bird، then sparrows have wings۔ اسی طرح انڈکٹیو ریزننگ یہ موو کرے گا اسپیسیفک ٹو جنرل، یعنی کہ پہلے اسپیسیفک بات کریں گے، اسپیرو کے پر ہوتے ہیں تو ایگل پیرٹ وغیرہ بھی برڈ ہیں تو ان کے بھی پر ہوں گے۔ ان کو معلوم کرنے کے لیے ہم امیجنیشن کر لیں، اسٹیٹسٹک پریمس کر لیں، ریلیجیس آئیڈیا دے لیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، وش یو آل دا بیسٹ۔